السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایف اے کیوز کا پارٹ 2 ہمارا سوال نمبر 11 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے یہ بھی سوال اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، سیشن کروانے کے لیے آپ کے کتنے ممبرز آئیں گے، کتنے ٹیم ممبرز آئیں گے، تو اس میں وضاحت کر دیں کہ 2 ٹیم ممبرز آئیں گے ہمارے انشاءاللہ۔ ایوریج تو ہمارے 2 کی ہی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے 2 ہی جائیں۔ یہ وضاحت میں آپ کے لیے کر رہا ہوں وزٹرز کے لیے، ورنہ میکسیمم 3 ممبرز، 3 سے زیادہ نہیں جاتے، اور جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے ساتھ 2 سے زیادہ ممبرز لے کے جائے۔ اگر وہ 1 ممبر ساتھ رکھے گا جو 2 افراد ہو جائیں گے، اور 2 ممبر ساتھ رکھے گا تو 3 افراد ہو جائیں گے۔ تو 3 افراد مور دین انف ہیں، ورنہ تو عمومی طور پہ 2 ممبرز ہی جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک سوال آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوران سیشن اگر لائٹ چلی جائے تو آپ اپنے سیشن کو کیسے مینیج کریں گے۔ اس کی وضاحت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر لائٹ چلی جائے تو وائٹ بورڈ کا ہم استعمال کریں گے، اور وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا سیشن ڈیلیور کریں گے۔ ہمارا جو اسپیکر ہوگا وہ لائٹ نہ ہونے کی صورت میں یا درمیان میں لائٹ چلے جانے کی صورت میں، دونوں کنڈیشنز میں وائٹ بورڈ یوز کرے گا۔ پھر وائٹ بورڈ کا ہونا ضروری ہے۔ وائٹ بورڈ کے لیے آپ ایک بورڈ مارکر اور ڈسٹر وہ لازمی پرووائڈ کریں تاکہ لائٹ جانے کی صورت میں بھی پروگرام مکمل ہو سکے۔ یہ بھی سوال ہے، اہم سوال ہے، اور اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ کے سیشن کے دوران اگر کوئی قادینی بیٹھا ہو تو پھر کیا ہوگا۔ تو انہیں کہ اکثر ہمارے سیشنز ہوتے ہیں ایسے ایریاز میں، ایسے اداروں میں جہاں پہ قادینی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بات کو سنتے ہیں، اور جب بات کو سنتے ہیں تو ہماری بات کا انداز اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر قادینی بھی بیٹھا تو اس کے اندر بھی ایک فکر اور ایک سوچ پیدا ہو کہ آخر ہمارے خلاف یہ بات کیوں کی جاتی ہے، آخر ہمیں غلط کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک یہ سوال اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے، ایک سوچ پیدا ہو جائے، ایک فکر پیدا ہو جائے، اور وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے مذہب کی تحقیق کر لیں۔ تحقیق اگر وہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے گا۔ تو ہم کوئی ایسی گفتگو یا ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی قسم کا انتظامی مسئلہ ہو، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا ہو، فتنہ یا فساد ہو۔ ہم جب فتنہ قادینیت کو بھی بیان کرتے ہیں تو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اگر قادینی بیٹھا ہو تو اس کے اندر بھی ایک فکر اور ایک سوال پیدا ہو جائے، ایک سوچ اس کو مل جائے کہ مجھے اپنے مذہب کو خود پڑھنا چاہیے، مجھے اپنے مذہب کی خود تحقیق کرنی چاہیے، تاکہ صحیح، درست اور غلط میرے سامنے آ سکے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا میرے سامنے آ سکے۔ تو جب اس انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو الحمدللہ قادینی بھی ہماری بات کو سنتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے سیشن کے دوران کبھی کوئی بدمزگی ہوئی، مثلا لڑائی جھگڑا وغیرہ، تو اس میں وضاحت کر دیں کہ آج تک تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ، اور ہم 2000 کے قریب سیشنز، 2000 سے زائد پروگرامز کروا چکے ہیں مختلف پاکستان کے اداروں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اکیڈمیز میں۔ تو ایسا کوئی مسئلہ اور ایشو نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم کسی قسم کی سیاسی یا مسئلے کی گفتگو نہیں کرتے، اور جب ہم کسی قسم کی سیاسی یا مسئلے کی گفتگو نہیں کریں گے اور بات ٹو دی پوائنٹ کریں گے، اور ختم نبوت کی بات ایسی ہے جس کو ہر مسلک اور مکتب فکر، ہر قسم کی سیاسی اور مذہبی تنظیم اور تحریک سے تعلق رکھنے والا مسلمان سنتا ہے، تو جب بات اصولی ہوگی
جب بات ٹو دی پوائنٹ ہوگی اور جب بات کا فوکس وہی ہوگا جو ہمارا موضوع ہے، اور ہوتا بھی وہی ہے جو ہمارا موضوع ہے، تو پھر الحمدللہ ہر مسلک، ہر تنظیم، تحریک اور ہر سیاسی جماعت سے وابستہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں. تو یہ وضاحت آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. کیا کبھی آپ کو حکومت نے اس کام کو کرنے سے روکا ہے؟ تو اس کی وضاحت کر دیں. جی آج تک تو ہمیں حکومت نے نہیں روکا، اور ہمیں الحمدللہ تقریباً 15 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کام کرتے ہوئے. تو حکومت نے آج تک کبھی ایک لیٹر بھی یا ایک نوٹس بھی ہمیں نہیں بھیجا ہماری آرگنائزیشن کے نام سے، کیونکہ ہم شریعت اور قانون کے دائرے میں، پاکستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. کسی قسم کا فتنہ فساد، شر، لڑائی جھگڑا، احتجاج، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جو قانون کے خلاف ہے، جس سے فساد یا انتشار کا خطرہ ہے، تو الحمدللہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہماری جماعت نہیں کرتی، اور نہ ہی ہماری جماعت کا ایسا نظم ہے یا ترتیب ہے جس کی وجہ سے ہمیں حکومتی سطح پر بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی، حکومت کی طرف سے بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ سوال بھی آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان سیشنز کا سوسائٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اس کی وضاحت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کر رہے ہیں، اور جیسے ایجوکیشن سیکٹر میں ہم کام کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے ٹیچرز کی کونسلنگ ہو، سینئر اسٹوڈنٹس کی کونسلنگ ہو. تو جب ٹیچرس کی کونسلنگ ہوگی تو وہ اسٹوڈنٹس کی کونسلنگ کریں گے، اسٹوڈنٹس کی کونسلنگ ہوگی تو یہی اسٹوڈنٹس جب اداروں سے نکلیں گے تو مختلف شعبوں میں جائیں گے. ہر شعبے میں یہ اسٹوڈنٹ جاتا ہے. تو ان اسٹوڈنٹس کو جب یہاں پہ ان کی ذہن سازی کر دی جائے گی، اور جب یہاں سے نکل کے شعبوں میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کا اثر، ان کا امپیکٹ پڑے گا. جب ذہن سازی ہوئی ہوگی تو پازیٹیو وے میں امپیکٹ پڑے گا، اور اگر ذہن سازی نہیں ہوئی ہوگی تو نیگیٹیو وے میں پڑے گا. اب کالج یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ اگر ذہن سازی ہے، اس کی نظریاتی اعتبار سے مضبوط ہے، اس کی کونسلنگ کی گئی ہے، تو وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، یا وہ انجینئر بن رہا ہے، یا وہ ایم این اے بن رہا ہے، یا وہ سینیٹر بن رہا ہے، یا وہ آرمی میں جا رہا ہے، یا وہ پولیس میں جا رہا ہے، یا وہ ملک کے کسی بھی انتظامی یا کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو رہا ہے، تو اس کا ایٹ دی اینڈ امپیکٹ پوری سوسائٹی پہ پڑ رہا ہے، اس معاشرے، اس علاقے، اس ادارے، اس محلے، اس خاندان پہ پڑ رہا ہے. تو الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ٹیچرز اور ٹیچرز کی اسٹوڈنٹس کی کونسلنگ ہو، اور جب اسٹوڈنٹس کی کونسلنگ ہوگی، جب باہر جائیں گے تو جس شعبے میں جائیں اس شعبے میں یہ ایک بہترین انداز میں کونسلنگ بھی کر سکیں آگے، اور یہ کونسلنگ تبھی کر پائیں گے جب ان کی اپنی کونسلنگ ہوگی. تو الحمدللہ ان سیشنز کا بہت اچھا فیڈ بیک بھی ہمیں آ رہا ہے. مختلف شعبوں میں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اور اداروں میں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، اور وہ اس کو سننے کے بعد یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز مستقل ہونے چاہیے، اور اس طرح کے پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ اور ذہن سازی ہوتی ہے اور بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ جو ہمارا ویژن ہے اس اعتبار سے ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ اور امپریشن جا رہا ہے ان سیشنز کا، ان پروگرامز کا، کیونکہ گراس روٹ لیول پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں.
کہ آپ صرف پاکستان میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. تو کہہ دیں جی بالکل ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن وہ آن لائن ہوتے ہیں. مختلف ممالک میں ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے یہاں سے ممبرز جو جاتے ہیں وہاں پہ، یا جن کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ پروگرام ارینج کرتے ہیں اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے کولیگز میں. اور پھر یہاں سے ہمارے جو اسپیکرز ہیں وہ آن لائن وہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں. آپ اور آپ کے ساتھ جو ممبرس کام کرتے ہیں ان کا ذریعہ معاش کیا. تو یہ وضاحت کر دیں یہاں پہ کہ ہمارے ساتھ والنٹیئرس ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا بزنس ہوتا ہے. تو وہ اپنا جاب میں سے، اپنے بزنس میں سے، اپنی اسٹڈی میں سے ٹائم نکال کے ہمیں دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ان کو منتھلی ہم نے ٹارگیٹ دیا ہوتا ہے. چاہے اس کی وضاحت نہ بھی کریں آپ، بس اتنا کہہ دیں کہ والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹڈی میں سے، اپنی جاب میں سے، اپنے بزنس میں سے، اپنی ایکٹیویٹیز میں سے ٹائم نکالتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں. پھر جو ٹائم وہ ہمیں دیتے ہیں، جتنا ٹائم ہمیں دیتے ہیں، ہم اس کے مطابق ان کا پلان کرتے ہیں کہ آپ اس ٹائم میں یہ کام کر لیں. ان کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے کے لیے کام کریں گے، ہم آپ کو بہتر سہولت دے سکتے ہیں. یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے، کہیں تو حقیقی طور پہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے واقعتاً، اور اکثر جگہوں پہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگلا بندہ کتنا مضبوط ہے. تو انہیں وضاحت کر دیں میں تو ابھی جس مقصد کے لیے آیا ہوں تو میں اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ یا کسی اور ڈائریکشن پہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں یا میں ٹیچر ہوں یا میں بزنس مین ہوں. جو بھی ہیں آپ وضاحت کر دیں اور کہہ دیں کہ مجھے تو جو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے وہ میں نے اس آرگنائزیشن کو دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں کہ میں آپ کے ادارے کو دے سکوں. یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس تنظیم کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں، آپ نے کسی اور تنظیم کو جوائن کیوں نہیں کیا. تو اس کے بھی بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں، بہت سے جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اس تنظیم میں شامل ہونے کا ایک مقصد، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کسی قسم کی مسلکی، سیاسی اور فرقہ وارانہ اختلاف سے پاک ہے، کیونکہ اس میں ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے حضرات شامل ہو کے کام کرتے ہیں، تعاون اور معاونت کرتے ہیں. اور ان کے پلیٹ فارم سے، ان کے سٹیج سے، ان کے پروگرام سیشن میں کسی قسم کی کوئی فرقہ وارانہ گفتگو یا سیاسی گفتگو نہیں ہوتی. تو یہ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے اس پلیٹ فارم اور اس جماعت، اس آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کی. اور دوسری بات وہ بھی آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ اس تنظیم کا جو مشن ہے، اس کا جو ویژن ہے، وہ میرے ویژن سے لنک کرتا ہے. اور اس کا ویژن ہے امام الانبیاء کی عزت، ناموس و حرمت کی حفاظت. اور میرا بھی یہی مقصد اور ویژن ہے زندگی کا. تو میرا ویژن اور اس ادارے کا ویژن یہ ملتا ہے، لنک ہوتا ہے، آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے، انٹر لنک ہے. اس وجہ سے میں اس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوں. یہ بڑی مضبوط ایک بات ہو سکتی ہے. 20 سوالات آپ کے سامنے ہو گئے انشاءاللہ. باقی جو 5 سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی تیسری ریکارڈنگ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے.